اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی آنے والے کل 3 اگست بروز جمعرات کو رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا، جس کا بہت اہم عنوان ہے، آئندہ کل کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ جی ہاں، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے بادشاہ کیسے تباہ ہوئے ہیں، سب داستان آئندہ کل بیان میں سنائی جائے گی، اور ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اہم بیان ہوگا۔ آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو لائیو آپ ضرور سنیے، اور دوستوں کو بھی اس بیان کو سننے کی دعوت دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، افسوسناک خبر اس وقت گروگرام سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گروگرام میں بھگوا آتنکوادیوں نے مسجد کو آگ لگا دی اور مسجد کے نوجوان 19 سال کے ایک نوجوان امام محترم حافظ سعد کو شہید کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فساد کی آگ ہریانہ کے کئی ضلع اور راجستھان تک پھیل گئی، اور اب مرنے والوں کی تعداد 5 کے قریب ہو گئی ہے۔ 23 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں، جس میں 10 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ 50 گاڑیوں کو آگ لگا کر پھونک دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے واقعے کو اس وقت گودی میڈیا بالکل آتنکی انداز میں پھر مسلمانوں کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ دنیا دیکھ رہی ہے، ملک دیکھ رہا ہے کہ جو اوریجنل آتنکوادی ہے، جو پولیس والوں کو نہیں مل رہے ہیں، اور ایک دن پہلے ویڈیو کے ذریعے سے کہہ رہے کہ ہم کل کی یاترا میں شامل رہیں گے، تو مونو مانے سر، اور وہ کوئی بٹو بجرنگی ہے۔ تو بجرنگ دل کے جو اوریجنل آتنکوادی ہے، شروعات جنہوں نے کی ہے وہ کھل کر سب کے سامنے ہیں، مگر کیا کریں کہ ہمارے یہاں کی ملک کی رکھیل میڈیا پھر اس کو مسلمانوں کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن مونو مانے سر اور بٹو بجرنگی، یہ جو بھی ہے، یہ مین آتنکوادی ہے جنہوں نے پورے ہریانہ کے ماحول کو خراب کیا۔ خیر، ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کھٹر کا یہ بیان آیا ہے، منوہر لال کھٹر کا، کہ نور کا واقعہ بڑی سازش کا حصہ ہے، شر پسندوں کو، آتنکیوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ خیر، جو کچھ بھی ہریانہ اور نوح میں ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ممبئی کے
जयपुर ट्रेन में हुआ है। ये सब बता रहा है कि 2024 तक ऐसा माहौल बनाया जाएगा और बंबई की ट्रेन में आतंकवादी पुलिस आरपीएफ ने खुद नाम लेकर कहा है कि वो किन की मोहब्बत में मुसलमानों को गोलियां मार रहा है। जहां तक बात करें हरियाणा और नू के फसाद की, तो बाकायदा कांग्रेस के एक विधायक है आफ्ताब अहमद, उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर इस पूरे फसाद का मेन आतंकवादी है और कांग्रेसी विधायक ने यह भी कहा कि हमने पुलिस इंतजामिया को पहले ही खबरदार कर दिया था। और मोनू मानेसर ने भी पुलिस वालों को कह दिया था कि कल की यात्रा में हम आ रहे हैं। बिट्टू बजरंगी ने भी कह दिया था कि हम आ रहे हैं, हमारा स्वागत करना। तो ये दोनों आतंकवादी अभी तक आजाद हैं। नाज़रीन, मणिपुर तशद्दुद को लेकर गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से सख्त तरीन सवालात किए और यूँ समझिए कि मणिपुर सरकार से सख्त तरीन सवालात किए। डीजीपी को भी अदालत में बुलाया गया और तमाम मालूमात के साथ हाजिर होने के आदेश दिए गए, क्योंकि मालूमात इनको कुछ नहीं है, बस फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं। हाँ साहब, इतनी एफआईआर हो गई, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया, लेकिन अदालत ने कहा कि आप पूरी मालूमात के साथ हाजिर होइए। अदालत ने हुकूमत से उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई के बारे में सवाल किया जिन्होंने मुबैना तौर पर जिंदा बच जाने वाली खवातीन को हुजूम के भीड़ के आतंकवादियों के हवाले कर दिया था। तो मणिपुर को लेकर बीजेपी सरकार पर सब थूक रहे हैं और ये भी खबरें आ रही है कि दिल्ली खातून कमीशन ने बाकायदा सदर जमहूरिया को सिफारिशात भी मणिपुर तशद्दुद को लेकर भेजी हैं। गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो मुंबई जयपुर ट्रेन में एक आरपीएफ जो आतंकवादी बन गया और बाकायदा कह रहा है कि योगी और मोदी को ही तुम्हें वोट देना होगा और चुन चुन कर दाढ़ी टोपी वालों को मार रहा है, जिसको लेकर बाकायदा अब तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं कि ये खुला मुसलमानों का कत्ले आम है। सदर जमीयत उलमाए हिंद ने वज़ीर दाखिला यानी अमित शाह को ख़त लिखकर कहा कि वो सियासी मकासद से ऊपर उठकर राष्ट्र की खिदमत को, मुल्क की खिदमत को अव्वलीन जिम्मेदारी समझते हुए सख्त इक़दामी और इम्तनाई कार्रवाई करें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वज़ीर दाखिला हो या पीएम मोदी हो या केंद्र सरकार हो, इनसे अब रत्ती बराबर भी किसी को उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि लोग साफ कह रहे हैं कि जो कातिल है, जो आतंकवादी है, वो इन्हीं की मोहब्बत और इन्हीं का नाम ले लेकर मुसलमानों को मार रहे हैं। खैर, गुलजार आज़मी जमीयत उलमा महाराष्ट्र और लीगल सेल जमीयत उलमा के चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है कि इस वाक़े की जितनी निंदा की जाए कम है और अब पूरे मुल्क से आवाज़ें उठने लगी है कि बाकायदा इस शख्स को यानी इस पुलिस वाले आरपीएफ को, जो योगी और मोदी का बड़ा कट्टर भक्त था और उन्हीं की मोहब्बत में उसने मुसलमानों पर गोलियां चलाई, तो अब मुल्क में आवाज़ उठ रही है कि इस पुलिस वाले को फांसी दी जाए। नाज़रीन, चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हाँ, मुल्क में 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं लापता है। सही सुना आपने, 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं लापता है। उस सरकार में जो सरकार ये नारा लगाकर आई थी कि बेटी बचाओ, तो सबसे ज़्यादा बेटियां इन 7 सालों में गायब हुई है और उनका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अखबारात में ये आज खबर भी छपी है और ये जो आंकड़ा है ये भी वजारत दाखिला के एदाद शुमार के बाद में सामने आया। यानी ये जो आंकड़ा है मुल्क की वजारत दाखिला गृह मंत्रालय से सामने आया है कि मुल्क में 13 लाख से ज़्यादा खवातीन लापता हैं। और ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की लापता होने वाली खवातीन की तादाद 10,61,648 थी, जबकि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की तादाद 2,51,430 है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक माहौल मुल्क में मोदी जी के राज में बन गया है और चल रहा है। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, एक वीडियो 3 दिन पहले वायरल हुई, मैंने भी उस वीडियो को देखा। पहले आपको मालूम है मुल्क में इतना प्यारा माहौल था, अमन और शांति थी मोदी जी के आने से पहले कि मुल्क में एकता और अमन और शांति थी। प्लेटफॉर्म पर लोग अगर मुसलमान नमाज पढ़ें तो हिंदू भाई बाकायदा जगह को साफ कर लेते थे। ट्रेनों में अगर मुसलमान नमाज पढ़े तो जगह दी जाती थी।
لیکن اب نیا انڈیا جو مودی جی بنا رہے ہیں، جی ہاں، اس نئے انڈیا کی ایک ویڈیو اور وائرل ہو رہی ہے کہ ٹرین میں ایک بزرگ ہے، اپنی اوپر کی سیٹ پر نماز پڑھ رہے ہیں اطمینان سے، لیکن جیسے ہی کچھ نوجوانوں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ٹرین میں، تو پھر کئی نوجوان زور زور سے ہنومان چالیسا پڑھنے لگے۔ مسلم مجلس مشاورت نے ان ہندوتوادیوں پر طنز کیا ہے۔ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک بزرگ اپنی اوپر والی سیٹ پر نماز ادا کر رہے ہیں، جبکہ نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور اچانک 6 سیٹ والی جگہ پر بیٹھے کچھ نوجوان زور زور سے ہنومان چالیسا پڑھنے لگے ہیں۔ تو یہ ماحول جی ہاں بی جے پی راج میں بنا ہے، اور یہ نیا انڈیا ہے جس میں اب نہ آپ کی بیٹی، نہ میری بیٹی، نہ آپ نہ میں، کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ ریاست مہاراشٹر کی اسمبلی کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے وجے ودٹوار کے نام پر مہر لگ گئی ہے، لیکن کانگریس کے 28 ممبران اسمبلی 28 ودھائکوں نے ملک ارجن کھڑگے کو خط لکھ کر اپنا الگ گروپ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ یعنی کانگریس نے آخرکار قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ مہاراشٹر کے مانسون اجلاس کے 3 دن باقی ہے۔ کانگریس نے ایک بار پھر ودربھ او بی سی لیڈر وجے ودٹوار کے کندھوں پر اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس وقت ریاست مہاراشٹر کے پونا شہر سے ہمارے رپورٹر اظہر بابا قادری نے بڑی خبر اس وقت پونا سے بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ کل پونے میں ایک پروگرام ہوا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو لوک مانیہ تلک نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کانگریس نے اس معاملے کو لے کر احتجاج کیا اور 20 کارکنان کو حراست میں لیا بھی گیا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ایسے ہی این سی پی کے سپریمو شرد جی پوار ایک اسٹیج پر ایک ساتھ نظر آئے، جس کو لے کر بھی باقاعدہ اپوزیشن پارٹیاں ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ خیر، لوک مانیہ تلک جو ایک باوقار ایوارڈ ہے وہ مودی جی کو دیا گیا، جس پر کانگریس نے زوردار انداز میں احتجاج کیا، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ مودی جی کو شرم آنی چاہیے کہ جب ملک جل رہا ہے، منی پور جل رہا ہے، ہریانہ جل رہا ہے، نو جل رہا ہے، ٹرین میں گولیاں چل رہی ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسجد کو آگ لگا کر امام کو مارا جا رہا ہے، ایسے وقت میں جب پورا ملک جل رہا ہے اور مودی جی کبھی بنگلور میں اپنے آپ پر پھول برساتے ہیں جب منی پور جلتا ہے، تو جب کبھی لوک مانیہ تلک نیشنل ایوارڈ لینے کے لیے پونا پہنچ جاتے ہیں، مگر منی پور یا ہریانہ جانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں ایک اور خطرناک، اندوہناک، دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ جی ہاں، 17 افراد مرے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں۔ تھانے کے شاہپور میں سمردھی ہائی وے پر کرین گرنے سے 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایکناتھ شندے نے مزدوروں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپئے کے معاوضے دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر سمردھی ہائی وے لگاتار ہر مہینے 10-20 لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، قادیانی جن کے بارے میں تمام مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں، مسلمانوں کے جتنے پنتھ ہیں، سب کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے، سب کا ایک ساتھ فیصلہ ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، مسلمانوں میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں اسمرتی ایرانی کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں وہ شرارتی بیان دیتے ہوئے باقاعدہ پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہی تھی اور ملک کا دھیان الگ انداز میں لے جانا چاہ رہی تھی۔ خیر، قادیانی جمہور علماء کے نزدیک غیر مسلم ہے، کسی بھی حال میں انہیں مسلم مانا نہیں جا سکتا۔ 43واں
جو عرس تھا مفتی اعظم کا، اس میں علماء نے اعلان کیا، جس میں الحاج محمد سعید نوری رضا اکیڈمی نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے، اور یہی ہم سب کا متفقہ ایمان ہے، سب کا، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل سنت ہو، جو بھی ہے، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے، اور قادیانی اس بات کو نہیں مانتے، اس اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہیں، قادیانیوں کو ہرگز بھی مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ قادیانی مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، حکومت اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، مگر حکومت اس میں بھی انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کی بدماشی اور حکومت کی نیت اور مقصد کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت پیارے ملک ہندوستان میں جو اسلاموفوبیا بڑھ گیا، جی ہاں، یعنی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو نفرتیں پھیل گئی، جی ہاں، RPF پولیس والے نے کھل کر یہ کہا کہ وہ چینلوں کو دیکھتا ہے اور چینلوں کے ذریعے سے اس کے دل دماغ میں نفرتیں آئی ہے۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے تو اس ملک میں اسلاموفوبیا اور دنگے فساد کرانے کی ذمہ دار سب سے پہلے ہمارے ملک کی گودی آتنکی میڈیا ہے، اور یہ مارنے والا خود کہہ رہا ہے کہ چینلوں پر دیکھ دیکھ کر اس کا دماغ بنائیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، دوسرے یہ مارنے والا آتنکوادی RPF باقاعدہ یوگی اور مودی کا نام لے رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہی نام ایک مرتبہ کسی نے ذاکر نائک کا لیا تھا تو ذاکر نائک کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا تھا، تو اب یہ بھی یوگی اور مودی کا نام لے رہا ہے، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ کیا یوگی اور مودی اس کے ذمہ دار نہیں ہے نفرتیں بڑھنے کے؟ خیر، جماعت اسلامی ہند نے کہا ہے کہ ملک میں بڑھتے اسلاموفوبیا کو ختم کیے جانے کی سخت ضرورت ہے۔ مولانا الیاس خان فلاحی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل نفرتی بیان جو آ رہے اور گودی میڈیا جو گھٹیا ماحول بنا رہی ہے، اسی کی وجہ سے جے پور ممبئی ٹرین میں یہ واقعہ ہوا ہے۔